السلام علیکم. ایک دفعہ پھر میں نے کہا یار اتنی گرمی ہے کچھ بات ہی کر لیتے ہیں. بہت گرمی ہے جی یہاں پہ. یہاں امریکہ میں جو خاص طور پہ ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں، لیکن گرمی تو اوورال ہر اسٹیٹ میں ہے اس وقت. بس کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے بہت زیادہ نارتھ میں ہیں، مونٹانا، واشنگٹن یا شاید مین اور اس قسم کی سائڈ پہ تھوڑا سا بہت موسم بہتر ہے. مگر یہاں بہت گرمی ہے یار، یہ ٹیکسس میں اور فینکس اور یہ لوزیانا اور یہ سب ساؤتھ میں بہت زیادہ گرمی ہے. اچھا آج سے کچھ 4-5 سال مطلب جب میں پاکستان میں تھا تو لگتی نہیں تھی گرمی. لگتی تھی، مطلب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی لگا ہی نہیں کہ گرمی ہے، کبھی لگا ہی نہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے یا گرم ہے. سارا دن محنت کرتے تھے، پھرتے تھے سڑکوں پہ، اگر گاڑی ہے تو گاڑی پہ، پیدل ہے تو پیدل، اور اگر موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل پہ. کبھی گرمی کا احساس نہیں ہوا، کبھی گرمی کو اتنا احساس نہیں ہوا جتنا اب پچھلے 4-5 سال سے بہت زیادہ ہوتا ہے. گرمی کا احساس مجھے اس وقت ہوتا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ تپتی دھوپ میں کسی سائے والی جگہ پہ جاتے تھے تو تب احساس ہوتا تھا کہ میں کتنی گرم، کتنی سخت گرمی سے آیا ہوں. ادروائز تو لگتا تھا یار ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، بات کر رہے ہیں، دوست ہوتے تھے، میں ہوتا تھا اکیلا یا کچھ بھی، چلتے رہتے تھے، اور کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اب تو بڑی گرمی محسوس ہوتی ہے، موسم کی شدت محسوس ہوتی ہے، ہر چیز لگتا ہے کہ جیسے بس مطلب بھوک کے علاوہ بھوک مجھے شروع سے نہیں کم ہی لگتی ہے، یعنی لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بھوک کی خاطر دوسروں کو مار دوں گا. یہ بھی ایک رویہ ہے، ہم لوگ دوسروں کو اپنی بھوک کے لیے مار دیتے ہیں. anyway، آج جو میں بات آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی جان گرمی بہت ہے، پانی پئیں نیمبو ڈال کے. لیمو نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کے، تھوڑی سی چینی ڈال کے، ہلکا پھلکا، بالکل اتنا کہ بھی آپ کو محسوس بھی نہ ہو، لیکن اس کو پانی کو پئیں، زیادہ پانی پئیں. زیادہ سبزیاں کھائیں، ہری پتوں والی سبزیاں اور شوربے والا سالن زیادہ کھائیں. اس سے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، آپ کو گرمی کا احساس بھی آپ کے جسم میں کم ہوگا. یعنی لیکوڈ آپ کسی بھی شکل میں لیں، جیسے آپ شوربہ بھی لے رہے ہیں. جب ہم لیکوڈ لینے کی بات کرتے ہیں، پانی پئیں، تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف پانی ہی پئیں. آپ چائے پیتے ہیں وہ بھی پانی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں کیفین آ جاتی ہے چونکہ، اور اس لیے وہ مطلب تھوڑا سا آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے، پیشاب آپ کو زیادہ اس سے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو چائے کا استعمال تھوڑا کم کریں. ویسے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکلات میں ہے، اور بڑی اس میں زر مبادلہ کی کمی ہے، ڈالرز نہیں ہیں پاکستان میں، تو وہ کہتے ہیں نا ہمیں چیزیں کم منگوانی پڑیں تو آپ چائے کم پئیں. کتنا آسان ہے، چائے کیوں نہیں کم پی رہیں گے ہم؟ نہیں میں چائے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. میں نے اپنی کوئی عادت نہیں بدلنی، میں نے کچھ نہیں چھوڑنا، میں نے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے، نہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور نہ میں کسی کو بریک دوں گا. یہ بریک دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے لیے مطلب یار سارے اپنے اپنے کر دے پہ نا، میرے بارے کوئی سوچتے نہیں پیا. یعنی مجھے ساروں نے تنگ کیا ہوا ہے. سب تنگ کرتے ہیں. ہاں جی، میں اکیلا ہوں، دیکھیے کتنی گرمی ہے. میں نے اصل میں ٹرک بند کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر میں ٹرک چلاتا ہوں تو اس کا شور آتا ہے. کھڑکی بھی نیچے کی ہے تو بھی ٹرک کا شور آ رہا ہے، تو اس لیے میں یہ جلدی نپٹاؤں گا، کیونکہ اتنا مطلب اٹس ٹو ہارڈ. اینڈ جب میں ٹرک چلاتا ہوں اور اے سی کی آواز کی وجہ سے یہ آپ تک صحیح آواز نہیں پہنچے گی. آواز میری ویسی خراب ہے جناب، اوپر سے پھر آپ سمجھیں نا میری بات کو. تو کہہ یہ رہا ہوں میں کہ جناب پانی کا استعمال زیادہ کریں، چائے کا استعمال کم کر دیں، اور جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ پانی ڈالتے ہیں، یعنی شوربہ بھی ہوتا ہے کھانے میں، یا آپ اور طرح کی کچھ چیز لیتے ہیں جیسے
शरबत पीते हैं कुछ, ये सब लिक्विड है, हर चीज़ लिक्विड है। जिसमें पानी का मकदार ज़्यादा हो वो इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको किससे ठीक रहेगी। सेहत का ख्याल रखें। जब महंगाई बहुत हो, जब हालात बहुत ख़राब हो, तो बीमार होने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक नई तरह की मुसीबत खड़ी कर देता है। ठीक है ना। अपने अजीज़ों और प्यारों और दोस्तों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक अपनी गलत कोई आदत है उसको छोड़ने में देर ना लगाएं। देखें, ये जो दो तरह की गलत आदतें होती हैं, एक गलत आदत ये होती है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, एक आदत गलत ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दूसरों के बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचता हूँ, या मैं दूसरों के बारे में अपने आप को किसी गलतफहमी का शिकार रहता हूँ कि वो मुझसे छोटे हैं, मुझसे कम हैं, मुझसे कमतर हैं। यानी किसी भी तरह की ये जो बुरी आदत होती है ना, इस किस्म की जो आपके इखलाक के अंदर शामिल है, मैं इसकी तरफ इशारा करता हूँ। ये बुरी आदतें हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई जनाब नस्वार खा रहा है, कोई, मैं समझता हूँ ये गलत हैं, टोटल गलत हैं। क्योंकि मैं सिगरेट पीता हूँ तो मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता तो मैं इसकी कतन किसी भी हवाले से इसका कोई वो जस्टिफिकेशन दूंगा और मैं कहूँगा नहीं। गलत आदत है, टोटल गलत है। हमें हर किसी भी बुरी आदतों से बचना चाहिए, चाहे वो जिस्मानी हो या इखलाकी। लेकिन इखलाकी बातें जो हैं बेसिकली उसका जो असर है वो आप साथ लेके जाएंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह ये रहा हूँ कि आपकी कुछ बद अखलाकी यानी बुरी आदत से, जो बुरी अखलाकी आदत है उससे आपके बहन भाई बच्चे बीवी माँ महल्लेदार दोस्त अहबाब सब तंग होते हैं, ये सब उससे हर्ट होते हैं। यार कभी सोचो तो सही कि सारे फुल तुहानू लग गए ना, सारे फुल आपको लगे हुए। यानी मुझे अपने आप को बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे सारे फूल मुझे लगे हुए हैं, सारी खूबियाँ मेरे में, सच्चा भी मैं हूँ, झूठ, हाँ जी। और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो उसकी वजह होती है जनाब, हाँ जी। अगर मैं फ्रॉड करता हूँ उसकी वजह होती है। मेरे पास हर चीज़ की जवाब है ना जी। मेरे पास तो मैं जो काम भी करता हूँ वो सही करता हूँ, अच्छा करता हूँ, उसकी वजह होती है। लेकिन आप जो काम गलत करते हैं ना जी, उसकी कोई वजह नहीं होती है जी। ये वो गलतफहमी है जो हमें कब्र के उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे तौबा के दरवाजे बंद हो गए। फिर मेरे लिए मेरे बच्चे जितनी मर्जी कुल कराएँ, कुरान खानियाँ कराएँ, हाँ जी, वो देगें पकवाएँ, या वो जनाब मेरे लिए जो जिस तरह की मर्ज़ी कवालियाँ करवाएँ, मुझे नहीं पता उसका मुझे फ़ायदा होगा, मुझे नहीं पता, और ना मैं इस पर यकीन करता हूँ। हाँ, अगर मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चों के अंदर कोई अच्छी आदत खुद सोच के समझ के उनके अंदर कुछ अच्छी आदत के लिए मैंने कुछ एफर्ट किया, कुछ कोशिश किया कि मैं उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए खुद अपने तौर पर कोशिश किया मैंने कि मैं उनको अच्छा इंसान बनाऊं। देखिए गौर से सुनिएगा, एक आम का दरख्त है, उस आम के दरख्त पे आम ही लगेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर आम के दरख्त पे आम लगे हैं तो वो बाजार आम मीठा है, उस माली का क्या ताल्लुक है, उस माली का क्या काम है, उस माली का कोई किरदार तो फिर है ही नहीं है कुछ। भाई उसने एक दफ़ा पौधा लगाया, लग गया बस। एक माली है, उसने बाग में एक आम का पौधा लगाया, पौधा लग गया, पौधा बड़ा हुआ, पौधे की खसलत है, ये पौधे की नेचर है, ये पौधे की किस्म है कि उसके साथ आम लगेंगे, उसके सीज़न जब आएगा वो आम लग जाएंगे उसके साथ। आम जो हैं वो मीठे होंगे, मतलब जैसा भी है वो जैसा आम है। अच्छा, माली का क्या ताल्लुक है? बस माली का ताल्लुक ये है कि अगर वो उसकी प्रॉपर देखभाल करेगा, निगहदाश्त करेगा, वक्त पे पानी भी देगा, उसको खुदाई करके गोडी कैसे गोडी करेगा, उसके अंदर दवाई छिड़केगा, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाएगा, उस फल को वक्त पर उतार लेगा, वक्त पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो वो फल जो है ना जी ज़्यादा मीठा होगा। ये करता है माली, ये है माँ बाप। वैसे तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने जनाब बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा अल्लाह ताला ज़िंदगी दे उसको, वो बड़ा होगा, बड़ा भी हो जाएगा, तो उसकी अपनी नेचर है। अब हर बंदा अपना DNA लेके पैदा हुआ, अपनी नेचर लेके पैदा हुआ, वो बड़ा होगा, अपनी
خصلت سے جو محنت کرے گا، جس طرح محنت کرے گا اس طرح کا وہ اس کو وہ بن جائے گا۔ میں نے کیا کیا ایز اے پیرنٹ؟ میں نے وہ مالی والا کام کیا کہ مجھے خود کانشیسلی اپنی شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے بچے میں بری عادات جو اس کو لگ سکتی ہیں، جس طرح وہ مالی جو ہے وہ جھاڑ چھنکار اس کے پودے کے ارد گرد وہ ختم کرتا ہے، اور وہ نظر رکھتا ہے کہ کوئی کیڑا کوئی اور چیز تو نہیں لگی ہوئی درخت کو، وہ یعنی درخت کو یا پھل کو یا اس کو، وہ سب کو دیکھ بھال۔ اس طرح سے میں بھی ایز اے باپ، ایز اے ماں، یہ میرا کردار ہے۔ اگر میں نے یہ نہیں کیا، بچے نے جناب خود رو آم کا پودا لگا، اس کے ساتھ آم لگ گئے، میٹھے میٹھے آم، کوئی کھٹے نکلا ہے کوئی میٹھے نکلا ہے، بس پھر بھائی جان آپ کا کردار نہیں ہے کوئی، آپ مالی نہیں ہیں، آپ باپ نہیں ہیں، بس آپ اس دنیا میں لانے کے لیے اس کا ایک واسطہ بن گیا۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بری عادات کو سمجھیں کہ کون سی عادات آپ کی بری ہیں، اور تاکہ آپ وہ آئیڈینٹیفائی جب کر لیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو بھی اس سے روک سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اگر خود ہی نہیں پتا، آپ کو خود لگتا ہے کہ میں دوسروں کی چغلیاں لگاتا ہوں، دوسروں کے بارے میں گندی اور غلیظ گفتگو کرتا ہوں، اپنے اولاد کے سامنے، اپنے لوگوں کے بارے میں گالیاں دے کے اور گالیاں بکتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے میں لوگوں کی ہر وقت تو میں رہتا ہوں، آپ سمجھتے کہ آپ کے بچے میں آپ باہر سے وہ مالی کی طرح جو باہر سے بیماریاں لا کے اس آم کے پودے پر یا اپنے پھلدار درخت پہ لگا رہا ہے، آپ وہ عقدیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب اس آم کے درخت کو جو لگایا ہے، اس کے اندر جو پھل لگے گا وہ آپ کی محنت سے، وہ صاف ستھرا بہترین اور ذائقہ دار آپ کی محنت سے بنے گا، اور محنت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس درخت کے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے جی لنگڑا ہے تو یہ چونسا ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے، یہ لنگڑے دے چونسے دے وچ بھی جڑی خوبصورتی پیدا ہوئے گی نا، جڑی وہ ذائقہ پیدا ہوئے گا، اس مالی دی محنت اور عقل دے نال پیدا ہوئے گا۔ بس میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ایسا مالی کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اس کو سمجھاتے ہیں اچھی باتیں، اس کو صحیح باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، اور خود آپ کو اس کا ادراک ہے کہ یہ اس کے سامنے آپ نے نہیں کرنی، تاکہ وہ آپ کو مثال بنا کے آپ سے سیکھ کر یا آپ کو وجہ بنا کر وہ بھی نہ شروع کر دے۔ سوچیں، اللہ آپ سب کو زندگی دے، خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے، سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو، خاص طور پہ ہم پاکستانی لوگوں کو اللہ پاک ہر طرح سے اس جو مالی مشکلات ہماری آ رہی ہیں پاکستان میں اس وقت ہیں، یا اور بھی کوئی مشکلات، اللہ پاک سب سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، صحت دے، خوش رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک، السلام علیکم۔